حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بھی جن کا حواشی ہیں مخال وہ بھی یہاں پڑھتے رہے. ہاں کوئٹے والے حضرات. شاہ صاحب کا جانا بہت آمین آمین الحمدللہ. یہاں تو مجھے بڑی برکت محسوس ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے الحمدللہ یہ تو بزرگوں کی ہم مبارک قدم لگے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے ہے کہ یہ سب بیٹے قبول ہی قبول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ. کمزور ہوں ذہین سب قبول ہیں. اللہ نے آپ حضرات کو چن رکھا ہے الحمدللہ. اللہ ہمارے ایک بزرگ استاد تشریف نے ایک بڑے عالم دین تشریف لائے، طلباء کو پہلا جملہ یہ فرمایا کہ تم انتخاب خداوندی ہو، اللہ نے تمہیں چن رکھا ہے الحمدللہ. ورنہ آپ دیکھ لیں آپ اپنے جہاں محلے سے تشریف لائے، دیہات سے تشریف لائے، ہماری عمر کے کتنے نوجوان ہیں، کتنے بھائی. چلو اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، بس اس کی مہربانی ہے کرنے ہمیں چٹائیوں پر پہنچا دیا ہے، دنیا میں جنت میں جنت کے ماحول میں پہنچا رکھا ہے. باقی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. اللہ جو جہاں ہیں بس اللہ ان کو وہاں پر اللہ اپنے نیک رستے پہ رکھے. حقارت تو ہے ہی نہیں کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ کرم کرنا ہے. فقال اقرأ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. فقال اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما. فجاءہ الملک، فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمائے اقرأ. فقال اقرأ، فقال اقرأ، حمزہ بصری جو جائے گا. فقال اقرأ، فقال اقرأ. آپ نے فرمایا فقلت ما انا بقارئ. فقال اقرأ، اقرأ آپ پڑھیں. بظاہر سوال حضرت جبریل علیہ السلام کو معلوم تھا آپ امی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کو معلوم تھا آپ امی ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. پھر آپ کو اقرأ فرمانا کہ آپ پڑھیں، یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے. یہ تو ایسی بات کی تکلیف دینا ہے جس کی طاقت نہ ہو. کہ حضرت جبریل علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ امی ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. پھر آپ کو فرمانا اقرأ کہ آپ پڑھیں، یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے، ایسی بات کی تکلیف دینا ہے جس کی آپ میں ہے طاقت نہیں. تو اس کا جواب یہی دیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ امر یہ تکلیفی نہیں ہے، یہ امر تلقینی ہے، یہ امر تعلیمی ہے، یاد رکھنا ہے. جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے نا آپ پڑھیں، تو یہ کون سا امر ہے؟ یہ امر تلقینی ہے، امر تعلیمی ہے، امر ارشادی ہے، یہ امر تکلیفی نہیں ہے. یاد رکھنا تلقین کے لیے ہے کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں. یاد رکھنا. پھر سوال ہوا کہ امر یہ تلقینی ہے تعلیمی ہے. امر تلقینی تعلیمی ہے تو امر تلقینی میں ایک بچہ ہے، ایک بچہ ساتھ پڑھ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، آپ کے لیے تو پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا ساتھ پڑھنا. پھر آپ نے کیسے فرما دیا ما انا بقارئ کہ میں پڑھ نہیں سکتا نا. تو اس کا ایک جواب یہی ہے آگے نے وہی کے ثقل کی وجہ سے الحمدللہ ہے، یہ جو ہے کہ وہی کے بوجھ کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اچانک تشریف لائے، نا آشنا صورت کے ہیں، اچانک آنے کی وجہ سے، نا مانوس ہونے کی وجہ سے، نا آشنا صورت کی وجہ سے آپ کی طبیعت کے اوپر کچھ گھبراہٹ طاری ہو گئی.
اس کی وجہ سے فرما دیا ما انا بقارئ کہ میں پڑھ نہیں سکتا الحمدللہ۔ ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی اور یہ سامنے پیش کی کہ آپ یہ پڑھیں، تو فرمایا آپ نے پڑھا ما انا بقارئ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یاد رکھنا ہے، ہاں میں پڑھ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ کئی توجہ کی گئی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا ہے، 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے اتھر کو کھول دیا اور پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تفصیلات تو بہت ہیں، ہم کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ پھر یہاں پر 3 مرتبہ دبانا، کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہی ہے پہلی مرتبہ دبانا یہ ہے دنیا سے اعراض کے لیے، دوسری مرتبہ دبانا فرشتے کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے، تیسری مرتبہ دبانا ہے توجہ وحی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ بعض اہل ہیں ان کے ہاں جزاک اللہ یہ دبانا یہ نسبت اتحادی کے لیے، نسبت اتحادی پہلی مرتبہ ہے، یہ نسبت القائی، دوسری مرتبہ نسبت اصلاحی، تیسری مرتبہ نسبت اتحادی، یاد رکھنا۔ ایک نسبت انعکاسی ہوتی ہے، 4 قسم ہے نسبت کی، 4 قسم نسبت ہے انعکاسی۔ نسبت انعکاسی وہ تو اپنے شیخ کی آمد سے اور ان کی زیارت سے نصیب ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں ہمارے نیک اساتذہ ہیں، آپ ہمارے اکابر حضرات یا اسی طرح اپنے شیوخ ہیں، مجلس میں تشریف لائیں، محض آنے سے ہی ان کے منور قلب کا عکس ہمارے دل کے اوپر پڑتا ہے، اس سے اور دل پر ایک روشنی محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ 2 مسلمان آپس میں محبت سے ملیں تو ہر ایک کی محبت کا اور ہے دل کے نور کا اثر اپنے مومن بھائی کے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دل میں ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے جب محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملیں الحمدللہ، کیونکہ ہر مومن کے دل میں نور ہوتا ہے، ایمان کا نور الحمدللہ۔ یہ 2 بلف مل جائیں تو روشنی بڑھتی ہے الحمدللہ۔ 2 مومن جب محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اس محبت کا اثر بھی ایک دوسرے کے دل کے اوپر پڑتا ہے الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک ہے نسبت القائی ہے، نسبت القائی ہے کہ جب مرید ہے مزید ذکر و شکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اپنی شیخ کی تعلیمات کے مطابق ہم وہ اذکار وغیرہ کرتے ہیں یا تھوڑا بہت مجاہدہ کرتے ہیں، یاد رکھنا مجاہدہ بھی ہر زمانے کا ہے۔ جیسے میرے حضرت فرمانے لگے تبلیغ دین میں زہد کا بیان آتا ہے، تبلیغ دین میں زہد کا بیان۔ اب اس میں زہد کا بیان، زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہونا۔ اب اس میں زہد کے مراتب لکھے ہیں، لباس کے اعتبار سے بھی، رہائش کے اعتبار سے بھی۔ ہمارے حضرت مولانا شبیر الحق صاحب دامکات عالیہ خیر مدارس کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، ہم بخاری شریف کا حصہ بھی زیادہ وہی پڑھا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے متقدمین کے زہد کا بیان پڑھیں تو آدمی مایوس سا ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر ہم کیسے عمل کریں، ان باتوں پر یاد رکھنا۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے یہ شیخ بتلائے گا اس زمانے میں زہد کے کس مرتبے پر عمل کرنا ہے نا۔ حضرت سے جب پوچھا نا کہ حضرت کہ اس میں تبلیغ دین میں جو زہد کے مراتب لکھے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت فرمانے لگے یہ شیخ بتلائے گا اس زمانے میں زہد کے کس مرتبے پر عمل کرنا ہے۔ پھر فرمانے لگے اس زمانے کا زہد یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے، بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں، بس اللہ میاں کے دیکھنے کو بس نے تازہ کرتے رہیں۔ اس استحضار کو جتنا ہو سکے الحمدللہ اپنی خلوت میں جلوت میں بس اس کو سامنے رکھیں کہ ہمیں بس یہی ایک آسا ہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس الحمدللہ بس اس دھیان کو ذرا بار بار تازہ کرتے رہے الحمدللہ۔ اور زبان مزید ہمت پیدا کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے گا۔ جیسے حضرت حکیم الامت حکام رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیت کا مقصد یہ نہیں کہ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے، بیت کا مقصد یہ نہیں گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہمت سے کام لینا پڑے گا، اور اسی ہمت کو استعمال کرنے کا نام مجاہدہ ہے۔ یاد رکھنا بس جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب پڑ جائے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ قال کے حال بننے کی علامت یہی ہے، چاہے شوق ہو یا نہ ہو، شوق والی کیفیت ہو نہ ہو، لیکن بس اتباع شریعت کے دامن کو دامن نہ چھوٹے الحمدللہ۔ ہاں بس یہ اللہ ہے، یہ کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں، یاد رکھو مقصود تو بس اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لگے رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لہذا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ میں راستے میں بعض طبیعت کچھ تھکی ہوتی ہے، آج جامعہ عبداللہ عمر میں سبق وہاں تھا الحمدللہ، وہاں سے صبح اب کبھی طبیعت، لیکن جیسی تھوڑی سی ہمت ہوئی تو اب میں یہاں آ گیا ہوں، اب کیوں لگ رہا ہے جیسے جنت میں بیٹھا ہوں، اللہ نے اتنی ہی اللہ دل خوشی سے بھرا ہوا الحمدللہ۔
بعض دفعہ میرے کروں لگنے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. میں کئی دنوں سے دوائی کھا رہا لیکن وہ طبیعت ہے وہ نہیں آرام نہیں آ رہا ہے, تکلیف تھی وہ مسلسل ہے, لیکن کل سے طبیعت بہتر ہو گئی. مجھ سے بھائی پوچھ رہے کہ دوائیوں سے, میں نے کہا نہیں دعا سے ہوئی ہے. دوائی بھی خیر تھوڑی بہت چل رہی لیکن یہ دعائیں جو ہے نہیں بہت زیادہ الحمدللہ. یہ مرض سبھی ہمارا بڑا برکت والا مرض ہے الحمدللہ. اللہ پاک کی ذات ہے, اپنے بیٹے قبول اپنے نیک اساتذہ کرام, یہ ہمارے سب ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ, جو ہمارے سب نے ایک آدمی نہیں سب کی محبت کا حصہ ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی ہر ایک ہمارے نیک اساتذہ ہیں, طلباء ہیں, یہ سب کا یہاں پر الحمدللہ جمع ہونا محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے الحمدللہ. یہ سب کے اللہ نے سب کے قلوب کو اللہ نے چن رکھا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ ایک نسبت القائی ہے. نسبت القائی یہی ہے کہ جب مرید ہیں اپنے شیخ سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اور ان کی نیک تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, تو اس تعلق کی برکت سے دل میں ایک چراغ روشن ہو جاتا ہے الحمدللہ. نسبت القائی رکھنا گویا کہ شیخ کی صحبت کی برکت سے ہے ایک نسبت القاء, گویا کہ ایک چراغ روشن ہو گیا الحمدللہ. یہ چراغ جلتا رہتا ہے الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ معفو رکھے. بس کسی معصیت کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے اللہ اس کو نہ بجھائے ہے. بعض دفعہ گناہوں کی آندھی خطرہ ہوتا ہے, کہیں چراغ کو بجھا نہ دے اکرم. بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں خود کمائے. میرے پاس حضرت ایک تعلق والے تھے مریدین میں سے, وہ خود بتلانے لگے, حضرت آپ نے مجھے ذکر کی تلقین کی, میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تو مجھے نے واضح طور پر نظر آتا, محسوس ہوتا کہ آسمان سے ایک نور کی ہے, ایک نور آ رہا ہے, روشنی آ رہی ہے اور میرے سینے میں داخل ہو رہی ہے جب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا. بس فرمائی یہ کیفیت ہوتی تھی. تو پھر وہ خود ہی فرمانے لگے. ایک دفعہ بازار سے گزر رہا, بازار سے تو لگتا ایسا ہے قصدن یا ہے, اچانک تو نہیں لیکن قصدن ہے, بس کسی اور پر نظر پڑ گئی. فرمایا اس کے بعد سے وہ چراغ بجھ گیا. اللہ خود انہوں نے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس اپنی نظروں کی بھی حفاظت ہے. آج کل اس کا بھی تصویر رہنا دینا, اپنی نظروں کی بھی حفاظت یاد نہ ہو. بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں, کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے الحمدللہ. آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں, کانوں سے نیک بات سنیں, دل بھی نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے. یہ آلات وغیرہ ہیں, یہ سکرین والی چیزیں ہیں, ان کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا کریں نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں. اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں آگما. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, آپ مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور بد نظری کا علاج بھی ہے الحمدللہ. تو یہ نسبت ہے, یہ نسبت القائی, ایک نسبت اصلاحی ہے, نسبت الہی کہ جب مرید ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, ذکر و شغل کرتے ہیں, ہم لگتے ہیں اپنے شیخ سے اور مزید اپنا تعلق بڑھاتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں جو شیخ کا دل جو معرفت کا دریا ہوتا ہے مرید کے دل میں, اس سے ایک نہر جاری ہو جاتی ہے الحمدللہ. ہاں الحمدللہ ہے, یہ فیضان کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو نہر کو تو میرا خیال کوئی چیز بند نہیں کر سکتی یار, اگر کوئی چھوٹے موٹے تنکے بھی نہیں اس کو روک سکتے الحمدللہ.
کوئی بڑی چٹان آ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ نہیں الحمدللہ پھر فیض کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی جتنا تعلق بڑھ جاتا ہے الحمدللہ پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ شیخ کے دل سے الحمدللہ، شیخ کا دل جو معرفت کا سمندر ہوتا ہے، معرفت کا دریا ہوتا ہے، اللہ مرید کے دل میں ایک نہر جاری کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ نہر پہ تو کوئی بند لگانا آسان تو نہیں ہے اللہ، ہاں کوئی زیادہ ہی کوئی خطرناک بے ادبی ہو، کوئی ایسی ہو تو وہ خطرہ ہے، محروم کر دیتی ہے، ورنہ چھوٹی موٹی کوئی لغزش ہے بس ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے تو انشاءاللہ اس میں فرق نہیں پڑتا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور ایک ہے نسبت اتحادی، جب یہی تعلق بڑھتا ہے، تعلق بڑھتے بڑھتے پھر شیخ اور مرید ان کی روح متحد ہو جاتی ہے۔ ہاں جو اللہ خیر کی بات اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں ڈالتے ہیں وہی اللہ مرید کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے نسبت اتحادی، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی موقع پر الحمدللہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بالقاء فرمائی، وہی بن کر حضور کے سینہ تھر پر نازل ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ یہ نسبت اتحادی ہے نا، اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے آگے ہاں یہی تیسری مرتبہ دبانا فرمائے، یہ نسبت اتحادی کے لیے الحمدللہ ہے۔ جس نسبت اتحادی حاصل ہوئی فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ تر پر بالکل ہے وہی مبارک کلمات جو حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان پر تھے، دل میں تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے صادر ہوئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت قاضی باقی باللہ صاحب، حضرت قاضی باقی باللہ ان کے مہمان ہے حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت مجد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً شیخ تھے، حضرت مجد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، لیکن شیخ اپنے حضرت مجد علیہ السلام رحمۃ اللہ بارے میں فرما رہے ہیں ان کی تواضع ہے، باقی اللہ تعالیٰ کو معلوم، فرمانے لگے حضرت مجد علیہ السلام رحمۃ یہ ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے ان کی روشنی میں گم ہو جائیں الحمدللہ۔ یہ اپنے خلیفہ کے بارے میں فرما رہے ہیں الحمدللہ، جس سے چاہے اللہ کام لے لیں الحمدللہ۔ طلباء ہے اللہ ان سے کام لیں، لیکن بس نسبت اپنے بڑوں کی طرف ہی کریں، اس کو اپنے شیخ کا ہی فیض سمجھیں الحمدللہ۔ جتنا اگر ہے شاگرد ہیں اللہ ان کے کام میں اللہ پھیلاؤ عطا فرما دے تو اس کی نسبت اپنی طرف نہیں اپنے بڑوں کی طرف ہی کرنا ہے، اس سے پھر برکت ہوگی الحمدللہ۔ اللہ کے بس بڑوں کا ہی فیض الحمدللہ۔ درخت کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو آگے وہ مالی کی ہیں، مالی کی خدمت کا ہی مرہون منت ہوتا ہے، انہی کا احسان ہوتا ہے الحمدللہ۔ بہرحال اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، یعنی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند ہے، رونا دھونا بہت پسند اور جھکنا بہت پسند الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ یہ دوسری حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا جا رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جزاک اللہ ایک یہ عمل دیکھ اگر جلدی نہ سبق کا بغیر پھر ٹھیک ہے چلے ایک تھوڑا سی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ایک دفعہ طائف جانا ہوا، طائف وہاں ہمارے حضرت قاری طفیل صاحب تھے، ویسے جمعہ مکہ مکرمہ میں پڑھنا تھا لیکن تاخیر ہو گئی تو فرمانے لگا یہاں مسجد ابن عباس ہے، چلو یہاں جمعہ پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ نے مہربانی فرمائی مسجد ابن عباس میں جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ۔
پھر مسجد سے باہر نکل رہے تو قاری صاحب فرمانے لگے یہ دیوار کے پیچھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، وہاں پر پھر ایصال ثواب کیا اور فاتحہ خوانی کی اور ایک سورت پڑھ کر اس کی آپس میں کچھ مختصر سی تفسیر بیان کی وہاں پر۔ اللہ قبول فرمائے، میں چلو یہ بھی نسبت حاصل ہو جائے سورہ والضحیٰ پڑھ کر الحمدللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ حضرت ایک بس تھوڑا سا میں بتلانا چاہا کہ ایک بات یہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہ آیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نزول قرآن کی وجہ سے بڑی مشقت برداشت کرتے تھے۔ آپ کی کوشش ہوتی تھی ہے کو وحی کا کوئی حرف رہ نہ جائے اور فوراً اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به مما یحرک کان مما یحرک شفتیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹوں کو ہلاتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا احرکہما لہما ایئر، ہے نا یہ دوسری حدیث میں کہ میں بھی آپ کے سامنے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نا ہمارے سامنے اپنے مبارک ہونٹوں کو ہلایا اور لا تحرک به لسانک لتعجل به قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعالج من التنزيل شدۃ وكان مما يحرك شفتيه، اپنے مبارک ہونٹوں کو ہلاتے ہیں۔ یعنی آپ وہی کے لیے آپ بڑی مشقت برداشت کرتے، مقصد یہ ہوتا کہ وہی کا کوئی حرف رہ نہ جائے۔ میں نے اپنے حضرت سے جامع شفیع میں پوچھا، حضرت یہ حدیث مسلسل بتحریک شفتین ہے، تحریک شفتین تو وہ مبارک ہونٹوں کو یعنی ہلانے کا کیا مبارک انداز؟ تو پھر میرے حضرت نے الحمدللہ بتلایا کہ یوں ایسے۔ اور ہونٹ نظر آتے ہلتے ہوئے آئے تھے۔ ایسے ہونٹ ہے تقریباً آواز کے بغیر ہی تھوڑی بہت آواز آ رہی ہوگی، لیکن ویسے ہے حضرت نے بس یہ ہونٹ ہلا کے دکھلایا کہ فرمائیے طریقہ ہے ہم نے۔ ایسے ہونٹ آپ فوراً بس یہ ہے یعنی بغیر آواز کے ہم نے ایسے ہی یہ مسلسل میں اگرچہ اس میں درمیان میں کچھ انقطاع بھی ہے، لیکن میں نے اپنے حضرت سے پوچھا اسی کیا طریقہ تھا تحریک بشفت، حضرت نے بتلایا تھا کہ ذہن میں آ گیا ہاں یہ ایسے ہیں بغیر آواز کیسے نا بغیر آواز ہلائے سے صرف اپنے مبارک ہونٹ ہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹ ہلاتے اور اس میں ہے یہ جب یہ آیت نازل ہوئی پھر اس کے بعد پھر آپ یہ مشقت ہیں یعنی وہ ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ بے شک ہمارے ذمہ ہے وہ قرآن پاک کو آپ کے سینہ اتھر میں جمع کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم پڑھیں یعنی ہمارے وکیل جبریل علیہ السلام پڑھیں بس فاتبع قرآن، بس آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کریں۔ مطلب یہ ہے فاستمع لہ، آپ خاموش ہیں یعنی بس آپ سنیں اور خاموش ہیں۔ پڑھنے کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ یعنی سنیں اور خاموش ہیں۔ ثم ان علینا بیان، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کی تشریح اور اس کی وضاحت بھی، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے الحمدللہ۔ اور اسی تشریح کا نام حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تشریح
یعنی احادیث مبارکہ ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے الحمدللہ. یہ سب قیامت تک محفوظ اور رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے. آمین. حاضری کا ایک مقصد یہ بھی تھا چلو الحمدللہ کچھ دعا لے لوں اور تھوڑا بہت الحمدللہ اپنے عزیزوں کی مزید ایک زیارت کر لوں. اور کچھ اسفار تھے انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پھر انشاءاللہ الحمدللہ یہاں کی حاضری کا مقصد ایک تو سے خاص طور پر اپنے اہل مدینہ ہیں دعا لینی ہوتی ہے. مجھے وہاں پر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں میرے حضرت اقدس حضرت قاری المالک صاحب دام بقاتم العالیہ ہے. ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دام بقاتم العالیہ، حضرت مولانا احمد صاحب ہمارے نیک عظیم اللہ ہے ان کے والد گرامی مسجد نبوی شریف فرمایا کہ آپ حاضری دیا کریں. کبھی طبیعت میں کوئی تھوڑی بہت ٹھنڈا پن آتا ہے تو پھر وہ بس مسجد نبوی شریف کا وعدہ بھی ہے اور پھر ان حضرات کی محبتیں ہیں اور یہاں اگر مجھے بڑا روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے الحمدللہ اللہ کے رحمت سے. یہ ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے اور اہل مدینہ ہیں اور الحمدللہ ہمارے نیک اساتذہ جو خدمت کر رہے ہیں سب ہمارے نیک اساتذہ محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ. بس سب کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرمائے. سب طلباء یہ سب بیٹے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. سب کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے اور خوب برکتوں سے نوازے. انشاءاللہ زندگی رہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ملاقات جب تک منظور ہوا ہوتی رہے گی انشاءاللہ الحمدللہ کی رحمت ہے انشاءاللہ. اجازت ہے وہ الحمدللہ خاص اسی مقصد کے لیے یہ بھی تھا کہ چلو یہ عمل بھی سامنے آ جائے انشاءاللہ الحمدللہ کی رحمت سے آگے اس کا الحمدللہ اگر لیکن میں نے اپنے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے مجھے الحمدللہ اس انداز سے کر کے دکھلایا الحمدللہ کی رحمت سے. عام طور پر یہ پہلے جب دعا حدیث کیا اس وقت نہیں کہ شاید لیکن میں نے الگ پوچھا خاص طور پر تو پھر حضرت نے یہ کہا الحمدللہ عمل کر کے دکھلایا الحمدللہ. اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ خوشیوں سے بھر دے الحمدللہ. اللہ انشاءاللہ زندگی رہی سب بیٹے قبول ہی قبول ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. آپ تجوید پڑھ رہے ہیں یہ سب یہ خدمتیں ہیں الحمدللہ. مجھے حضرت قاری صاحب بتلانے لگے حضرت مولانا ابوالحق خٹ رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند میں تشریف لے گئے دیوبند میں تو وہاں پر چونکہ وہ تو سرحد کے علاقے سے پہ یہ ہمنتی کتابیں معقولات وغیرہ سب ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو بہت کچھ پڑھے ہوئے ہیں لیکن دیوبند والے حضرات انہوں نے پھر قرآن پاک کا امتحان لیا قرآن پاک کا امتحان لیا تو وہ تو پھر سورہ فاتحہ سنی تو وہ اپنے پشتو لہجے میں پڑھ رہے رہے. وہ سورہ فاتحہ میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی اعوذ باللہ وہ کافی. تو پھر وہاں دیوبند میں فرمایا پہلے اپنے قرآن پاک ٹھیک کریں پہلے بلکہ بس پھر اپنا انداز تو فرمایا کھانا بھی تب پلے گا پہلے اپنا قرآن پاک ٹھیک کریں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی پھر کئی مہینے تو انہوں نے قرآن پاک ٹھیک کرنے پہ لگائے. یہ تمام الحمدللہ خدمات ہیں یہ ایک دوسرے کی معاون ہیں الحمدللہ. ہاں حکیم الامت حضرت خامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم جو بخاری شریف کی عبارت فرفر پڑھتے ہو اس میں اس میاں جی کا بھی حصہ ہے جنہوں نے نقوش کی پہچان کروائی الف خالی با کے نیچے ایک نقطہ تا پر دو سب کا حصہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ برکتوں سے تمام اساتذہ کرام سب کی محبتیں سب کا ادب و احترام انشاءاللہ یہ علم میں برکت کا ذریعہ ہوگا. گھر میں جائیں اپنے والدین کی خدمت اپنے بزرگوں کی خدمت بلکہ ایک ایک مسلمان کا ادب و احترام الحمدللہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مدرسے کے طالب علم ہے الحمدللہ. اپنے نیک اخلاق اور اطوار سے الحمدللہ ان کے دل کو ہیں دین کی طرف متوجہ کرنا ہے الحمدللہ. اللہ برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے بھر دے. آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یا اللہ ہمارے یہاں پر اکابر حضرات نیک اساتذہ کرام تشریف فرما طلباء کرام تشریف فرما. یا اللہ
سب کی نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین غذا نصیب فرما. ہمارے نیک اساتذہ کرام ان کے یا اللہ عمر میں صحت میں سائے شفقت میں برکت نصیب فرما. گھر والوں کو بچے بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما. ہمارے نیک طلباء کرام ایک ایک بیٹے کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے والدین بہن بھائیوں کو سب کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما. ایک ایک مسلمان کا بھلا فرما. یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا. آخری سانس تک اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ خیر کے سلسلوں میں لگے رہنے کی اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی برحمتک یا رحمت. اللہ خوش ہے بہت الحمدللہ. اللہ تعالیٰ برکتوں سے جیسا ہی بڑی عنایت. اللہ تعالیٰ خوش ہے. مدرسہ اسلامی کے طلبہ کے لیے صحیح ہے. یہاں پہ مسجد کی دعائی کی ترتیب بھی ہے. صبح ہم فجر کی نماز سے پہلے ہم جمع ہو کے ساری مسجد کی دعائی کر لیتے ہیں.